السلام علیکم۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو فرار نہیں۔ جو آیا ہے اسے پلٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ یہ دنیا اور اس کے رنگ سب عارضی ہیں، آخرت کی زندگی ہی دائمی زندگی ہے۔ جو بے عمل ہیں ان کے لیے موت وحشتناک چیز ہے، اور جو باعمل ہیں ان کے لیے موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، یا یوں کہوں کہ جو باعمل ہیں ان کے لیے موت جنت میں داخل ہونے کے پروانے کا نام ہے۔ موت کی یاد، موت کا ذکر دلوں کو نرم کرتا ہے، یا یوں کہوں کہ انسان کے سوئے ہوئے ضمیر کو بیدار کرنے کے کام آتا ہے۔ اسی لیے موت کا تذکرہ کرنا چاہیے، موت کا ذکر کرنا چاہیے، موت کو یاد کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے سوئے ہوئے ضمیر ایک مرتبہ بیدار ہوں اور ہم عملی میدان میں اتر سکیں، اپنا کردار بہتر بنا سکیں۔ فطرت انسانی ہے کہ جب ہمارا کوئی دوست، رشتہ دار یا عزیز مر جاتا ہے تو ہم سب کو شدید صدمہ ہوتا ہے، اس کے بچھڑنے کا افسوس بھی ہوتا ہے۔ یہ عام سی بات ہے، مگر دو مقامات ایسے تھے کہ جہاں پر حضرت عزرائیل علیہ السلام، جن کو ہم موت کے فرشتے کے طور پر جانتے اور پہچانتے ہیں، انہیں بھی روح کو قبض کرتے ہوئے رحم آیا۔ اور وہ دو مقامات کون سے تھے، آئیں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام آپ کی زیارت کے لیے آئے۔ رسول خدا نے ان سے پوچھا، اے برادر، کئی ہزار سالوں سے آپ انسانوں کی روح قبض کرنے پر مامور ہیں، کیا ان میں کسی کی روح قبض کرتے وقت آپ کے دل میں رحم آیا؟ اس سوال کے جواب میں حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جی ہاں یا رسول اللہ، اس مدت کے دوران فقط 2 افراد کی جان لیتے وقت مجھے ان پر رحم آیا۔ ایک مرتبہ سمندر میں طغیانی تھی، سمندر سے اٹھنے والی خوفناک لہروں نے ایک کشتی کو تباہ کر دیا، اس پر سوار تمام لوگ ڈوب گئے، صرف ایک حاملہ عورت بچی جو کشتی کے ایک تختے پر سوار تھی۔ سمندر کی لہروں نے اسے ساحل پر لا پھینکا۔ اس دوران میں اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ مجھے پروردگار عالم کا حکم ہوا کہ میں اس عورت کی روح کو قبض کر لوں۔ اس وقت اس بچے پر مجھے بہت رحم آیا تھا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، دوسرا شخص جس کی روح قبض کرتے وقت مجھے رحم آیا تھا وہ شداد بن عاد ہے۔ جی ہاں، وہی شداد بن عاد جس نے ایک خوبصورت اور بے نظیر جنت بنانے کے لیے سال ہر سال صرف کیے، اسے بنانے کے لیے اپنی تمام توانائیاں، امکانات اور مال و دولت لگا دی، من و سونا اور لاکھوں جواہرات اس کے ستونوں اور در و بام کی سجاوٹ پر لگا دیے۔ پر خدا کی شان تو دیکھیں، جب وہ مکمل ہو گئی تو شداد اسے دیکھنے کے لیے گیا۔ جب اس نے گھوڑے سے اترنا چاہا تو دایاں پاؤں زمین پر اور بایاں پاؤں ابھی رکاب میں ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ اس کی روح کو قبض کر لو۔ وہ بدبخت ابھی گھوڑے کی زین اور زمین کے درمیان ہی تھا کہ مر گیا۔ اس وقت مجھے اس پر بہت رحم آیا کہ ایک شخص نے ایک عمر اس امید سے گزاری کہ اس جنت کا نظارہ کرے جو اس نے بڑی تمناؤں کے ساتھ بنوائی تھی، لیکن ابھی اس کی آنکھ اسے دیکھ نہ پائی تھی کہ موت نے آ لیا۔ یہاں اس مرحلے پر مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فرمان بار بار میرے ذہن کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ مولا نے کیا خوب ارشاد فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں، جو شخص دنیا چاہتا ہے اسے موت ڈھونڈتی ہے تاکہ اسے دنیا سے نکال باہر کر دے۔ اور دیکھیں، یہی وہ مرحلہ ہے کہ جو اس روایت کی اس فرمان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بہترین عکاسی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ شداد بن عاد جس نے مہینوں سالوں کی محنت کے بعد جنت بنائی تھی اس دنیا میں، اسے موت نے ڈھونڈ لیا اور ڈھونڈنے کے بعد اس دنیا سے ہی باہر نکال دیا۔ ابھی حضرت عزرائیل علیہ السلام گفتگو کر ہی رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول خدا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کہتے ہیں
یا رسول اللہ، خدا نے آپ پر سلام بھیجا اور فرما رہا ہے، مجھے میری عزت و جلال کی قسم کہ وہ بچہ شداد بن عاد تھا جسے میں نے اس ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی لہروں سے بچایا، بغیر ماں کے اس کی تربیت کی اور بادشاہت عطا کی، اس کے باوجود اس نے کفران نعمت کیا، خود پسندی و تکبر سے کام لیا اور ہمارے مقابلے میں پرچم بغاوت کو بلند کیا۔ آخر کار ہمارے سخت قسم کے عذاب نے اسے دبوچ لیا، تاکہ دنیا والے یہ جان لیں کہ ہم کافروں کو مہلت تو دیتے ہیں لیکن انہیں چھوڑتے نہیں ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد قدرت ہو رہا ہے، پروردگار عالم سورہ آل عمران آیت نمبر 178 میں ارشاد فرماتا ہے، ہم تو صرف انہیں مہلت اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ جتنا گناہ کر سکیں کر لیں، ورنہ ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اے اولاد آدم، اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور جو مہلت ملی ہے زندگی کی شکل میں اس سے بھرپور انداز میں فائدہ اٹھاؤ، ان واقعات سے عبرت کو حاصل کرو اور خدا کی نافرمانی کو چھوڑ کر اطاعت الہی میں زندگی کو بسر کرو تاکہ دنیا و آخرت کے رسوا کن عذاب سے بچ سکو۔ اگر ہم غور کریں تو اس واقعے میں پروردگار عالم نے انسان کی بربادی کی دو اہم وجوہات کو بھی بیان کیا ہے، ایک کفران نعمت اور دوسرا خود پسندی اور تکبر۔ یہی وہ دو وجوہات ہیں جو روز عدل سے لے کر آج تک انسانیت کی بربادی کا سبب بنی ہوئی ہیں۔ ایک کفران نعمت کرنا جس کی وجہ سے انسان کی نعمتوں میں زوال آتا ہے اور اس سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ آئیں ذرا اپنا محاسبہ کرتے ہیں، ہم سب پروردگار عالم کی نعمتوں سے، رحمتوں سے چاروں جانب سے گھرے ہونے کے باوجود اگر غور کریں تو ہماری زبانوں پر، ہمارے لبوں پر صرف اور صرف کفران نعمت ہے، شکوہ ہے، شکایتیں ہیں، اس کے علاوہ شکر تو کہیں ملتا ہی نہیں۔ اور اس کے بعد ڈھٹائی دیکھیے، اس کے بعد ہماری بے باکی دیکھیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں نعمتوں کی بے برکتی کا ماتم بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ اس کا سب سے بڑا سبب ہمارے اپنے اعمال ہی ہیں۔ دوسری وجہ اولاد آدم کی بربادی کی خود پسندی اور تکبر میں مبتلا ہونا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں پروردگار عالم نے بارہا تکبر کی مذمت فرمائی ہے اور سورہ نحل میں آیت نمبر 23 میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وہ پاک پروردگار عالم متکبرین کو ہرگز پسند نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ انسان تکبر میں مبتلا ہو کر اپنے ہی پاک پروردگار عالم کے مد مقابل آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ انسان ذرا غور تو کرے، پروردگار عالم نے ہر ذرہ کائنات میں اپنے فضل و کرم اور احسانات کا ایک خزانہ بند کر دیا ہے۔ پہلے زمین، پھر زمین کا پانی پر قیام، پھر حرکت کو روکنے کے لیے پہاڑ، پھر چلنے کے لیے راستے، پھر راستوں میں نہریں، پھر نہروں اور راستوں میں علامتیں، پھر آسمان پر شناخت راہ کے ستارے، اور پھر اس کے علاوہ بے شمار اور مخلوقات جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ قادر مطلق بھی ہے اور ارحم الراحمین بھی ہے، اور یہ تمام چیزیں اس پاک پروردگار عالم نے انسان کی دسترس میں عطا کر دی ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اپنی عقل بشری کو استعمال کرتا جائے اور کائنات کے ان تمام چیزوں سے فائدہ حاصل کرتا جائے، نہ کہ اس پاک پروردگار عالم کے ہی مد مقابل آ کر کھڑا ہو جائے۔ بس ان نعمتوں کے بعد اگر کوئی متکبر بنتا ہے، کوئی تکبر کرتا ہے، تکبر رتبے کا ہو، دولت کا ہو، شہرت کا ہو، حسب و نسب کا ہو، علم کا ہو، طاقت کا ہو، حسن و جمال کا ہو، یا پھر عبادت و تقوی کا ہی کیوں نہ ہو، وہ انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ متکبر انسان کے لیے پروردگار عالم کا شدید عذاب ہے جو اسے اس کی طاقت سمیت ریت کے ذروں کی مانند مسل کر بکھیر کے رکھ دیتا ہے۔ تکبر اور خود پسندی میں مبتلا ہونے سے پہلے ہمیں اپنی موت کو ضرور یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ موت ایک شفاف آئینہ ہے جس میں ہر انسان اپنی ہی حقیقت کو دیکھتا ہے۔ بے شک ہر انسان کی موت اس کے کردار کا آئینہ ہے، بس دیکھنے والی نگاہ
اور بصیرت کی ضرورت ہے۔ آخر میں ارحم الراحمین پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرنا، دنیا اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھنا، آمین۔ خدا حافظ۔